بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی میرے پیارے پاکستانیوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں عاطف چودھری۔ تو سب سے جو زیادہ امپورٹنٹ بات جو اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ خبریں دوں کہ جناب اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے، لاہور میں کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو سمپلی آپ یہ سمجھ لیں کہ جہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان میں آئین کی بالادستی مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے۔ اور یہاں پر صرف آج تک کیا ہوتا ہے، آج تک بھی کوئی آئین کی بالادستی نہیں تھی، کیونکہ آپ جب تک بیوقوف ہو کر، یعنی وہ اکثر آپ پوسٹ دیکھتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں یہ نعرے لگایا کرتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک یعنی پنجاب کی میجورٹی جو ہے وہ ان کے پیچھے تھی، ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ آج جو ہے جو ووٹ ڈالا ہے، ووٹ نے یہ بیان بالکل دفن کر دیا ہے، جو یہ بیان دے رہے تھے، یہ بیانیاں بنا رہے تھے کہ 9 مئی کا، اور یہ کہ عمران خان غدار ہے یا دوسرے غدار، اور آج تک کیونکہ انہوں نے کیوں غدار کہا ہے، یعنی آج جنرل صاحب جو تھے انہوں نے ایک اپنی محفل میں جو ایک تقریر کی تھی انہوں نے یہ بتایا تھا، ساتھ انہوں نے یہ یعنی بات کی اپنے قریب ترین بندوں سے کہ ہم جناب وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیپلز پارٹی کو کرش کر دیا تھا، تو مراد یہ کہ ہم پی ٹی آئی کو بھی کرش کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے مکمل طور پہ کوشش کی، اور یہاں کیا جھوٹ بولا جاتا ہے؟ جھوٹ یہ بولا جاتا ہے کہ جناب ہم جو ہے سیاست میں نہیں ہیں، حالانکہ پورا پاکستان اب اس چیز سے آگاہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ شروع بھی جی ایچ کیو سے ہوتی ہے اور ختم بھی جی ایچ کیو پر ہوتی ہے۔ آپ کا جو چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ اپنے آپ کو آل ان آل اس ملک میں سمجھتا ہے۔ اور چلیں آل ان آل بھی اگر ہم ارسطو کے بقول لے لیں، جیسے ارسطو نے کہا تھا کہ اگر آپ ملک کی ترقی چاہتے ہیں تو یہ ہو کہ یا تو آپ کا کوئی اسکالر جو ہے وہ حکومت میں آ جائے، یعنی وہ حکومت میں اچھے عہدے پر آ جائے، تو پھر جو ہے وہ آپ کے، تو اس میں کیا کہا گیا، اس میں وہی بات جو قرآن میں فرمایا گیا ہے، کیا علم والا اور بغیر علم کے جو لوگ ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کسی صورت نہیں ہو سکتے۔ تو یہ چیز کیوں اس پہ زور دیا جاتا ہے؟ کیونکہ علم والا جو شخص ہوتا ہے، جس کے پاس نالج ہوتا ہے، نالج سے یہ مراد نہیں کہ اس نے بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈینری اسٹڈیز کی ہوں، لیکن اس نے اپنے معاشرے کو، اپنے گرد و نواح کو، اپنی ہسٹری کو، ہر چیز کو اس نے پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ جبکہ آپ کا جو سپہ سالار ہے اس کا صرف مقصد ہوتا ہے جنگیں ترتیب دینا، لیکن جب وہ اس بات پر آ جائے کہ میں نے کیسے لوگوں میں پیسے مارنے ہیں، میں نے دوسروں ملکوں سے کیسے قرضہ لینا ہے، میں وہاں جاؤں گا، یہ آپ کا کام نہیں ہے جناب۔ جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر یہ ہے کہ وہی بات جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ سپہ سالار کو بہت زیادہ طاقت دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے عوام، اپنے جمہور کے حقوق کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے۔ اب یہ بات پورے پاکستانیوں کے پر ایک یعنی جس یوں کہہ لیں کہ نوشتہ دیوار ہے، دیوار پہ لکھی ہوئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی کسی صورت پاکستانیوں کے حقوق کے بارے میں نہیں سوچ سکتے۔ یعنی جو لوگ اپنی نجی محفل میں یہ کہتے نظر آئیں کہ مجھے پتا چل گیا کہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کس سے حقیقی آزادی چاہتی ہے، وہ ہم جرنیلوں سے چاہتی ہے، تو جناب یہ تو ایک سمپل سی بات ہے، جیسے 2+2=4 ہوتا ہے، تو ایسے ہی ہے کہ ہم حقیقی آزادی کس سے چاہتے ہیں؟ میاں اسلم اقبال صاحب نے جب بات کی تھی نا کہ اگر ہم نے یہی آزادی لینی تھی تو پھر ہم انگریزوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی کے غلام رہ لیتے، تو دراصل وہ آپ کی طرف اشارہ تھا، اور آپ سے ہضم بھی اس لیے نہیں ہو رہا کہ آج تک میاں اسلم صاحب اگر فرار ہیں، وہ سامنے نہیں آ رہے، تو کون ان کو ڈرا رہا ہے؟ آپ لوگ ڈرا رہے ہیں ان کو۔ کوئی مریم نواز یا کوئی اور جو سیاسی رہنما ہیں ان کی جرت بھی نہیں ہے کہیں پہ کچھ کر سکے، جب تک کہ آپ پولیس کو مینج نہ کر لیں، جب تک اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو مینج نہ کر لیں۔ تو اس وقت ملک میں جو ہے وہ اندھا قانون چل رہا ہے۔ تو اس میں تمام پاکستانی جو کہ پوری تعداد کے ساتھ جو ہے وہ اس بات پہ آمادہ ہیں، جو انہوں نے ووٹ ڈالا ہے، اور جو انہوں نے پچھلے دنوں ایک صرف بیان کے اوپر شاہد افریدی کی ہے، اور وہاں پہ سب نے یک زبان ہو کر یہ کہا کہ ہم نہ صرف اس کی ہوٹلنگ کا، اس کے ہوٹلوں کا، اس کے برانڈز کا، ہر چیز کا جو ہے وہ بائیک آؤٹ کریں گے۔ تو اب وقت یہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ اسی چیز پہ رہیں گے کہ یہ عدالتیں، یہ قاضی صاحب جیسے 2 نمبر لوگ یہ آپ کو انصاف دیں گے، اور ہاں آپ ڈرتے رہیں کہ جی یہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے اوپر کورٹ آف کنٹمپٹ نہ لگا دیں، یہ نہ کر دیں، ہمیں جیلوں میں نہ بھیج دیں جیسے صنم جاوید کو بھیجا، تو یہ تو آپ کو دکھانے کے لیے، ڈر پیدا کرنے کے لیے ہے۔ زندگی موت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، نہ آپ کی زندگی ایک لمحہ پہلے ہو سکتی ہے نہ بعد میں ہو سکتی ہے۔ تو آپ کو بھرپور طریقے سے کھڑے ہونا ہوگا۔ یعنی عمران خان صاحب نے جب آپ سے یہ کہا تھا نا کہ پلیٹ میں رکھ کے آزادی نہیں ملتی،
آزادی پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو بتایا جا رہا تھا وہ مرد مجاہد یہ تو نہیں ہے وہاں پہ جیل میں بیٹھ کے ہر بات تو آپ کو بتا رہے ہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ کب آپ کھڑے ہوتے ہیں کب نکلتے ہیں۔ اگر آپ ان لیڈرز کے اوپر بیٹھے رہیں گے، میں نہیں کہتا کوئی لیڈر غلط ہوگا، یعنی اب یہ آپس میں ایک دوسرے کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، وہ راجہ عادل صاحب اور مہدی صاحب جو ہے وہاں بیٹھ کے کہتے ہیں جی ہم سچی بات کرتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اب کیا کرتے ہیں، صرف ان کو اپنے فالوورز کی اپنے لائکنگ کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ اس طرح آپ لوگوں کو سب کو ٹھیک ہے، اگر آپ کو ڈر بھی ہے اس کے باوجود آپ بائک آؤٹ تو کر سکتے ہیں نا۔ آپ کسی جگہ پہ جا کے مثلا آج پریڈ جو ان کی ہوئی ہے 23 مارچ کو، جب عوام ہی ان کے پیچھے نہیں کھڑی اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، ابھی آپ جائیں یعنی پی ٹی وی کے اوپر آپ چلے جائیں اور جہاں جہاں لائیو ان کی پریڈ دکھائی جا رہی تھی وہاں جا کے آپ نیچے کومنٹس پڑھ لیں، اور وہ کومنٹس کو فوری طور پر ڈیلیٹ کیا جا رہا تھا۔ کیوں ڈیلیٹ کیا جا رہا تھا؟ اور اپنے وہ لگائے ہوئے، اور اتنے یعنی یہ کند ذہن ان کی تعلیم، ایک تو یہ ان پڑھ ہیں پڑھے لکھے نہیں ہیں، اوپر سے یہ پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ وہاں پہ جو انہوں نے آج ہی یوزر نیم بنائے ہیں وہ یوزر اس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اپنا، یعنی زندہ باد پاک فوج، جو بھی شخص آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کون سی جناب یہ 47 والی فوج ہے یا یہ 45 والے فارم کی فوج ہے، کوئی ان کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی ماں بہن کی گالیاں، کوئی گندی گندی نفرت ہے جو بھرپور انداز سے وہاں کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ سب کا حق ہے کہ ان کا مکمل بائیک آؤٹ کریں، ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں، دھرنے دیں، پروٹیسٹ کریں۔ اس کے بغیر آپ یہ سمجھ لیں کہ عمران خان صاحب کو یہ آئین کے مطابق یا یہ جو چند ججز جو ہیں ٹھیک ہے، اگر کرنا ہو تو پھر ایک سمپل سا حل ہے، آپ ان کا اس حد تک سوشل بائیک آؤٹ کریں کہ شہروں میں ان کا رہنا مشکل کر دیں، ان سے جا کے ان کی سرکاری گاڑیاں تک جو ہے ان سے دیکھی جائے، ان پر نظر رکھی جائے، ان کو جو ہے دیوار کے ساتھ لگایا جائے، جیسے انہوں نے عوام کو دیوار کے ساتھ لگایا۔ جتنی افسر شاہی ہے جو صرف ان فوجی افسروں کی بات ماننے کے لیے تیار ہے، اور جو حال انہوں نے بلوچستان کا کر دیا، جو انہوں نے سندھ کا حال کیا، جو انہوں نے سرحد کا حال کیا، اور جو آپ پنجاب کا کر رہے ہیں، یہ کسی طور پہ آپ کے سگے نہیں ہیں جناب۔ سمپل وہی بات ہے کہ ان کے پاس اگر علم ہوتا، یہ پڑھے لکھے ہوتے، جو سوچتے کہ ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ انقلاب کب آتا ہے، لوگ جب اس طرف جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں۔ آپ یہ آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں کہ شاید انقلاب کو انہوں نے روک لیا، انقلاب نہیں روک سکتا۔ عمران خان کیا ہے جس کو یہ اپنے ڈفر انداز میں یہ کچھ بھی خان صاحب کو کر دیں گے اگر آپ نہیں نکلیں گے، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کو شاید مار دیا جائے، نعوذ اللہ معافی دے، استغفر اللہ، اللہ ان کو زندگی دے۔ تو ان کو مارنے سے نظریہ نہیں مر جائے گا، یہ وہ نظریہ ہے جو ہر شخص اب عمران خان ہے، اور نہ ان لوگوں کے جو سوشل میڈیا کے اوپر مین سٹریم میڈیا کے اوپر ہیں ان کے مطابق، یا جو مینج اور جو مینج نہیں ہے وہ والی لیڈرشپ کی باتوں میں آ جائیں گے۔ نہیں، یہاں ہر پاکستانی ہر ووٹر اپنے طور پہ ان کو جج کر رہا ہے۔ جو بندہ یعنی آپ 100 دفعہ کہیں کہ جی شیر افضل مروت جو ہے وہ 2 نمبر آدمی ہے، وہ تب تک نہیں مانیں گے جب تک وہ ثابت نہیں ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ کو اپنی انرجیز اس چیز پہ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بہتر خبر دے رہے ہیں، فلاں دے رہا ہے، فلاں دے رہا ہے۔ آپ اگر محب وطن ہیں تو صرف لوگوں کو سچ بتائیں، اور ان کو بتائیں کہ نکلے، اور ایک دوسرے میں نفاق، کینہ پروری اور یہ چیزیں چھوڑ دیں کہ اس کو ملائن کرنا، اس کو ملائن کرنا، فلاں کے خلاف بات کرنی۔ یہی تو ایسٹ انڈیا کمپنی کا اصول ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، اور آپ اسی میں آ رہے ہیں۔ اس سے خدا را نکلیں اور پاکستان کو ایک جو ہے اچھی سمت میں، جو خان صاحب لے کے جا رہے تھے، اب ہر شہری نے لے کے جانا، اور جب تک ہماری سانسیں ہیں، جو اتنا ووٹ پڑا ہے، ان کی نسلیں آگے آ جائیں، ہم نے ان کے خلاف، ان قوتوں کے خلاف ریزسٹ کرنا ہے۔ کبھی یہ یعنی سونے کے بن کے آ جائیں، یہ خانہ کعبہ کی چھتوں سے لٹک جائیں، ان لوگوں پر یہ یقین نہیں کرنا کہ یہ ملک کے جو ہے کہہ لیں کہ ملک کے یہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ ملک کے لیے وہی بہتر ہوگا جو ووٹ کے ذریعے اور فیئر الیکشن کے ذریعے آئے گا۔ آپ کے فیصلے آپ نے کرنے ہیں، نہ کہ امریکہ میں بیٹھ کر کسی نے کرنے ہیں، یا ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر کرنے ہیں، یا جی ایچ کیو میں بیٹھ کر کرنے ہیں۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے اور اس ملک کو وہاں پہ لانا ہے۔ اگر نہیں لا سکتے، اس ملک سے مکمل طور پہ بائیکاٹ کریں، اور یہی اس کا حل ہے۔ جی اجازت دیجیے، اگلے ویلاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔